السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ شہباز گل صاحب کی اگر بات کر لی جائے تو ان کے اوپر جو کیس ہے وہ اب جاری ہے، عدالتی کارروائی اس پر، لیکن آج اس پر ڈیولپمنٹ یہ سامنے آتی ہے کہ ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کی اہلیہ کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے، جس کے بعد بڑے دردناک مناظر بھی ہم نے عدالت کے اندر دیکھے کہ 10 ماہ کی بچی اس خاتون کی جو کہ اس سے علیحدہ کر دی گئی، اس کو عدالت پہنچایا جاتا ہے اور کافی تنقید کی جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ اس چیز کا کیا جواز ہے کہ اگر ایک سیاسی رہنما کے اوپر کیس چل رہا ہے تو آپ ان کا جو ڈرائیور ہے اس کی اہلیہ کو اس طرح سے گرفتار کریں۔ اس پر جو ہے وہ حکومت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ اگر وفاق اور پنجاب کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کی بات کر لیں تو عطا تارڑ صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی اور اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ ناکام ہوگی، اور دوبارہ سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چپکلش ہے پنجاب کے اندر اور وفاق کے درمیان جو کہ اب بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ آج اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی گفتگو کی تو 13 اگست سے متعلق انہوں نے اپنا بیانیہ واضح کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آگے کا لاہے عمل کا جو اعلان ہے وہ 13 اگست کے جلسے میں کریں گے اور اس کے بعد جو تحریک انصاف کا وے فارورڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسی تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ سومرو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ آفتاب جہانگیر صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں، یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز میں آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ یہ بتائیے گا کہ شہباز گل صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ شہباز گل صاحب نے جو انسائٹ کرنے کا ان پر الزام ہے وہ تو کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایڈریس کرتے ہیں فورسز کو اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آرڈر بھی مل رہا ہے تو ضمیر کے اوپر فیصلہ کریں، یا پھر اپنا جو آپ کی کانشنس ہے اس کو بغور جو ہے اس کا جائزہ لیں اور پھر کوئی حکم مانیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ایک تہلکہ خیز ان کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا؟ پارٹی اس پر کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اب تک لیگل نوٹس آپ نے ان کو یا پھر ان سے جواب مانگا اس بات کے اوپر کہ آپ نے کس طرح سے یہ بات کر دی اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ تحریک انصاف کی پالیسی تھی جو کہ شہباز گل صاحب نے جا کے اسرٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مزمل صاحب، آج میں آپ کے ساتھ پہلا شو کر رہا ہوں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیپٹل کے اندر، اور میری بہن سمرو صاحبہ ان کو سلام، اور جناب اشرف صاحب کو بھی میرا سلام۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شوکاز دینا یا لینا وہ تو ابھی پولیس کسٹڈی کے اندر ہیں، تو وہاں پہ ان کو شوکاز دینا یا نہیں دینا وہ تو بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پارٹی کے اندر ہوں تو اگر پارٹی یہ محسوس کرتی ہے پارٹی کی کہ جی اس میں شوکاز بنتا ہے تو بالکل ان کو شوکاز دیا جائے گا۔ پارٹی کیا اور محسوس کرتی ہے، سوال یہی ہے اگر وہ اچھا سوال دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اس سے آپ 10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ اتنی آزادی، اتنی چیزیں آپ کو نہیں تھی جو آپ کر سکتے تھے اس وقت۔ اس سے پہلے 77 کی تحریک دیکھ لیں، اور بہت سارے مواقع آئے جس کے اندر جو ہے لوگ جب بات کرتے تھے تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا میں زمین میں چھپرے ہوتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے روڈوں کے اوپر، بس اسٹاپوں پہ کھڑے ہو کے تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، کیا اس وقت کا دور ہوتا تو آج کی تازہ خبر شہباز گل کو پکڑ لیا، آج کی تازہ خبر شہباز گل نے غداری کر دی، آج کی تازہ خبر یہ۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جب وہ ابھی کورٹ کے اندر ہیں، وہ کورٹ میں پوچھیں گے، جج پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے یہ بیان دیا تو کس طرح تناظر میں دیا، کیا کہنا چاہ رہے تھے، اب کیا کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ مزمل صاحب دیکھیں، ہمیں اپنے حق سچ کی بات کرنی چاہیے کہ آج اگر کوئی مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا، میں اپنے بچوں کو نہیں کر سکتا۔ میری 2 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، میں ان کو نہیں کر سکتا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میرا بیٹا مجھے پہلے کہتا تھا کہ میں شروع میں کہتا تھا میں شیف بننا چاہتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے بنو، پھر اس نے کہا نہیں میں وکالت کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب لیٹسٹ اس کی یہ ہے کہ جی وہ جو ہے وہ انٹیریئر ڈیزائنر بننا چاہتا ہے، میں نے کہا اچھا بھائی وہ کر لو۔ اب تو میں تو ان سے پوچھ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ آج کل کا بچہ، آج کل کا نوجوان بہت زیادہ سمجھدار ہے، اور وہ ان باتوں سے یا ان کے کہنے سے، کسی کے کہنے سے کوئی غداری نہیں کرے گا۔ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور فوج کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ادارہ ہے اور ایک پوائنٹ پر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ضمیر کے تحت فیصلہ کریں اور جو حکم آپ کو مل رہا ہے اس پر نظر ثانی کریں، تو یہ ڈسپلن خراب کرنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پارٹی کی پالیسی تھی یا پھر اچھا مزمل صاحب آپ نے میرے سے سوال کیا، میں جواب دے دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، مزمل صاحب میرے سے آپ جواب لے لیں نا پہلے، پھر آپ
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ یہ نعرے لگے کہ نہیں لگے؟ یہ نعرے لگے کہ نہیں لگے؟ مریم نواز صاحبہ نے نعرے لگوائے کہ نہیں لگوائے ردم کے اندر؟ جی کیا ایاز صادق نے کہا کہ نہیں کہا کہ ہمارا چیف جو ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ سر یہ سمجھے؟ شہباز یہ گل کی کہا یا گفتگو نہیں کا کہا؟ جواب ہے. اس کے نہیں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ لوگوں نے پروگرام کیوں نہیں کیے؟ اس نہیں سر وقت ہم تو ان آواز کی اٹھاتے پارٹیوں نے رہے ان سے ہیں، شوکاز ایسی کیوں نہیں بات دیا نہیں ان ہے، کو؟ ہم آواز سنیں اٹھاتے رہے. ٹھیک ہے آپ نہیں کا مزمل جی بھائی ایسا نہیں ہے، آپ فنش کر لیجئے. ٹھیک ہے میں بھی تو پروگرام کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد آپ نے اس پارٹی نے کہ ان کو شوکاز دیا کہ ایاز صادق صاحب آپ نے یہ بات کیوں کی؟ مریم صاحبہ آپ نے یہ نعرے کیوں لگوائے ہے؟ پرویز رشید کو کہا کہ بگاڑیں آپ لوگ اور اچھا سنوارے نواز شریف. کیا بگاڑا بھائی؟ اچھا اس پر شوکاز دیا گیا؟ نواز شریف نے بیانات دیے اس پہ شوکاز دیا گیا پارٹی نے؟ زرداری صاحب نے کہا کہ تم 3 سال کے لیے ہوتے ہو، سمجھے نا، ٹھیک ہے مجھ سے آفتاب ٹکر صاحب مت آپ کا لو، پوائنٹ آ 3 گیا. آپ کا سال کے بعد پوائنٹ یہ ہے تمہاری کہ اینڈ سے دیگر پارٹیاں اس پہ اگر یہ شوکاز رویہ نہیں. اختیار کر رہی ہیں تو ہمیں بھی دیکھیں یہ رویہ نہیں اختیار میں آپ کرنا کو چاہیے. یہ آپ کا بات یہ پوائنٹ یہ کرنا ہے. چاہ آپ نہیں آپ اپنا بیانیہ نہ بنائیں نا. میری بات میں آپ کو میرے سے آپ نے سوال کیا تو مجھ سے جواب بھی لے ٹھیک ہے لیں سر آپ. مکمل کر اور لیں پھر. آپ نے کہا ہم نے کہا ہے کہ بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، آج اس کی 10 ماہ کی بچی کی اس کے ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ کیا اس کی بیوی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ڈرائیور سر کی قابل بیوی کا اس سے مذمت ہے کیا یہ چیز. اس تعلق ہے؟ پر آئیں گے، اس پہ بات سمجھے نا؟ کریں گے. تو ہمارے ساتھ اچھا ڈاکٹر اس پر اسد بھی آتے موجود نہیں ہیں، ان سے تو نیریٹو آپ لے یہ لیتے کہیں ہیں. کہ سر آپ آپ نے کا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شوکاز اب شوکاز جیل میں تو نہیں دیں گے نا؟ جی شوکاز جی جیل میں تو نہیں دیں گے. شوکاز سر کے اس لیے پہ مجھے ہم ان اس سے پہ پوچھیں گے، رسپانس لے ہم لینے بات دیجیے. کریں گے. ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر اسد آپ سر بتائیے بات گا. یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اپنے فوج کے ساتھ ہیں، اور فوج جو ہے ہماری بڑی سر ڈسپلنڈ یہ ثابت بھی ہوا ہے. کرنا ہے کوئی نا اس کو ڈاکٹر چاہے اسد. بھی تو اس کو آپ کے اوپر نون لیگ ثابت کی اگر کیا ہے، ہم بات نے کر لی ثابت کیا. جائے تو اس کے اوپر الزام دوبارہ سے آپ نے سنا ہے کہ آفتاب صاحب کا الزام آپ پر بھی یہی ہے کہ آپ بھی نعرے لگواتے رہے جلسوں کے اندر، آپ بھی انسائٹ کرتے رہے کہ آپ اس طرح کی میوٹنی کروائیں، آپ بھی سول وار کو جو ہے وہ آغاز کرنے کے لیے اس کا نعرے بازی جلسوں میں کرواتے رہے. آپ نے شو کاز نہیں کیا تو ہم شو کاز کیوں کریں؟ یہ جواب ہے ان کا. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا. اب وہ آزاد ہے بھائی، ان کو ہم جیل میں شوکاز کریں کیا؟ سر رسپانس تو لینے آپ عجیب دیجیے ان بات کا. کر رہے ہیں. ہم جیل میں نہیں جیل نہیں میں سر جیل شوکاز کریں آپ کو جیل بھائی؟ کی کیا دیکھیں ابھی تو وہ جیل میں ہے نا. معاملے کی وہ جیل میں سیریسنس جو جب ہے وہ میرا پارٹی خیال میں ہے آئے اس کا گا، باہر ادراک آئے گا کرنا تو ہم پڑے گا. پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے مطلب مذمت نہیں کی اس کی اب تک آپ نے؟ ہم نے مذمت کر رہے ہیں بھائی، مذمت کر رہے ہیں. تبھی ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں جب باہر آئے گا تو پوچھیں گے. آپ مزمل صاحب مذمت آپ کر رہے اپنی ہیں. بات میرے منہ میں نہ ڈالیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. سر آپ مذمت کر رہے ہیں، ہم عمران خان صاحب مذمت نے تو اب کرتے ہیں تک کہ نہیں ہر کی نا. اس شخص کی مذمت کریں گے کہ جو ملک کو کے اداروں کو آپس میں لڑانے کی بات کرے گا. آفتاب صاحب عمران خان صاحب نے مذمت کی اب تک؟ سر عمران خان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنا آفتاب جہانگیر ذمہ ٹھیک ہے دار ہے اپنی بات کا. عمران میں خان کے آپ ذمہ مذمت دار کرتا ہوں نہیں اگر ہیں. کسی نے چلے بھی ٹھیک ہے. اداروں کو. نہیں ٹھیک ہے میں سر. عمران خان اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے اسد صاحب آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، رسپونڈ کر دیجئے. دیکھیے بڑی جذباتی گفتگو کی آفتاب صاحب نے. کیا اس پہ آرمی ایکٹ لگتا ہے کہ بگاڑیں دوسرے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور سوارے نواز شریف؟ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ؟ جو گل صاحب نے بات کی ہے یہ رینک اینڈ فائل میں ڈویژن اور ڈس اوبیڈینس ہے. ہمارا لوگوں ایک نے ہی کی ہے نا. ادارہ ہے جس کو آج سارے پاکستان یہ کہتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ چین آف کمانڈ اور ڈسپلنڈ فورس ہے. فورس نہیں کہتے، ڈسپلنڈ فورس کہتے ہیں. اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے سینئرز کا کہنا نہ مانیں تو یہ تو آرمی ایکٹ، اور اس کو تو بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ جو اس پہ دفعات لگی ہیں یہ ملٹری کورٹس پہ کیوں نہ اس کو دیکھا جائے اس کیس کو. کیونکہ انہوں نے آرمی کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا جو ہے بڑا سنگین نتائج ہوں گے. اور یہ ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں اس میں کسی طرف سے آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ کوئی اسد صاحب شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹرینڈ مریم نواز صاحبہ کے میڈیا سیل سے چل رہے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں معافی نامے لوگوں کے سوشل میڈیا پہ کتنے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا. لوگ تو نام لے لے کے ان کی قیادت پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عہدوں کا لالچ دے کے یہ ٹرینڈ چلانے کے لیے مجبور کیا. آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. اور ابھی بھی اگر یہ اتنی واضح
बात की जो स्क्रिप्ट है पढ़ी लिखी बगैर रुकावट के, देखिए आफ्ताब साहब बोल रहे थे बीच में कभी लेफ्ट राइट हो रहे थे, लेकिन सीक्वेंस जो है वो टूट रहा था। गिल साहब का सीक्वेंस जो है बिल्कुल ऐसा था जैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं और अनइंटरप्टेड उन्हें टाइम दिया गया बोलने का विदाउट एनी इंटरप्शन, और कि जी मेरी मजबूरी है कि मैंने वफा करना है, इस किस्म की बात या रोक नहीं की गई है। तो ये बड़ा संगीन मामला है और इसको जो है बड़ी बारीकी से लोग देख रहे हैं और इन्होंने जो बात की है वो किसी तरह भी किसी भी पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम भी और फौज भी जो है जो अवाम पीछे है वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह की बात की जाए, इस तरह के बयाने को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है ऐसा साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि इल्ज़ाम दोबारा से आपने सुना कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके सरबराह कहते हैं कि आप 3 साल के लिए आते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, और आज शहबाज गिल की जो गुफ्तगू है उसको कंडेम भी पीपल्स पार्टी कर रही है। तो क्या ये तजाद नहीं है इसमें? क्या कहेंगे इस पर आप? इस तरह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उस वक्त अच्छा सब सवाल डॉक्टर शाजिया साहिबा से जी जो आई थी एक नया कॉन्सेप्ट लेके, नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लेके कि जी पिछले लोग जो थे वो चोर थे, डाकू थे, गद्दार थे, सारी चीजें उन्होंने लेबल कर दी थी पिछली गवर्नमेंट को, और पिछले जो लीडरशिप थी उन सबको पकड़ के जेल में भी डाल दिया था। तो अगर वो लोग इतने बुरे थे तो अभी आप उनके एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे हैं? अगर उन्होंने कोई गलत बात की भी थी माजी में तो आप उनको एग्जाम्पल बना के क्यों आगे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? आपको तो सादिक और अमीन का टाइटल दिया गया था, तो आपने रियासत मदीना का नारा लगा के आप आए थे, तो आपने साबित किया कि आपने रियासत मदीना बनाई है या आप सादिक और अमीन हैं? आपके लिए फॉरेन फंडिंग केस में आपके नाम से जो चीजें निकल रही हैं, या ममनुआ फंडिंग कह ले, फॉरेन फंडिंग इनको गाली लगती है, ममनुआ फंडिंग पे जो जिस तरह से आपने लिए थे वो आपने किस तरह से साबित करेंगे? और जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुई है, जो आपके 4 लोगों ने आपके इस जो ट्रांजैक्शन है उसको डिसोन कर दिया था कि जी ब्लैंक चेक हमसे साइन करवा लिए जाते थे और कहां से किस तरह से पैसे आते थे, वो आप मानते नहीं हैं। और उसके बाद जो शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने सारी चीजें जो भी बयान दिया है या जिस तरह से भी बयान दिया है वो अपने चेयरमैन के कहने पे दिया है, इमरान खान के कहने पे दिया है, तो आप उस चीज को डिनाई क्यों नहीं कर रहे? इमरान खान आकर जिस तरह से एक्स प्राइम मिनिस्टर होके फराह गोगी को डिफेंड कर रहे थे, इसी तरह से वो क्यों नहीं कोई मजामती बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि शहबाज गिल साहब ने गलत किया? वो क्यों प्रीवियसली जितने भी गलत बातें हुई हैं, चले नून लीग की तरफ से हुई थी या लीडरशिप ने की है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने की है, तो आप तो सच्चे लोग बन के आए थे, रियासत मदीना वाले बन के आए थे, तो आप वो सारी गलत बातें क्यों कर रहे हैं? और शाजिया साहिबा वो कह रहे हैं कि एक साजिश हो रही है। साजिश सुन लीजिए क्या है। साजिश ये है कि हमें फौज से लड़वाया जा रहा है और हमारे खिलाफ जो है वो इदारों को करने के लिए ये एक बहुत ग्रैंड डिज़ाइन है जिसमें अमेरिकन कंस्पिरेसी भी इन्वॉल्व है और ये सारे जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनकी अपोजिशन के वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये साजिश कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं साजिश? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी? कीजिए, कंटिन्यू आप। जी मैं यही कहने लगी थी कि 2014 में या जो 2018 की इलेक्शन कैंपेन थी उसमें सिविल नाफरमानी के इरशादात किसने जारी किए थे? किसने कहा था कि अगर एक पुलिस वाला आपको रोकने की कोशिश करता है तो एक बंदा उससे लड़ने के लिए ना जाए, 100 बंदे उसके साथ जाएं, फिर मैं देखता हूं कि आपको पुलिस वाले कैसे रोकते हैं। और उसके बाद बिल जलाने की बात किसने की थी? और ये सारी चीजें आपने ही की थी। और अभी भी फरवरी में जो हमें एक किस्त मिलनी थी IMF की तरफ से, फरवरी में आपने IMF को नाराज किया जिसकी वजह से वो किस्त रोकी गई और आपको पता था कि IMF ने किस्त रोक दी है, आगे मईशत तबाह होगी, तो आपने बिजली, पेट्रोल, गैस सारी चीजें आपने सस्ती कर दी ताकि जो आने उनको पता चल चुका था कि मैं जाने वाला नायली का उनको इल्म हो चुका था, क्योंकि ये सारे मुआहदे जो होते हैं नवंबर दिसंबर में होने होते हैं, गैस के, LNG के, पेट्रोल के सारे मुआहदे नवंबर दिसंबर में होने होते हैं, वो आपने साइन नहीं किए। अवाम के लिए आपने कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक फराह गोगी को डिफेंड करने के लिए आपने पूरी एक अपनी सेटअप लगा ली। अयान अली को भी तो डिफेंड किया आप लोगों ने। आपने जहर अवाम में और अपनी नौजवान नस्ल में डाल दिया है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है।
کیونکہ جس طرح سے یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے جو شہداء تھے ان کے لیے ان کے جس طرح سے ٹرینڈ چلے ہیں, اور اب پھر بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سازش کر رہے ہیں. یہ سازش آپ خود کر رہے ہیں, آپ خود جو ہے اس قابل ہیں ہی نہیں, نااہلی ناکامی آپ سامنے ہے کہ آپ 5 سال. ٹھیک ہے شازیہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس پہ رسپانس لے لینے دیجیے. آفتاب صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرینڈ آن لائن چلائے گئے ہیں اس کا ریپیٹڈلی الزام آپ کے اوپر ہے, آپ لوگوں کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے اور وہ ڈی فیم کر رہی ہے تحریک انصاف کو؟ خان صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کون ہے وہ عناصر جو کہ آپ کو لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں یار مزمل, آپ میڈیا کے آدمی ہو یار, آپ یہ باتیں کرتے ہو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چلا رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, کوئی مجھ سے ہم سے آ کے اجازت لیتا ہے؟ میں نے تو بھی اب آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو میں نے تو اجازت نہیں لی کہ جی میں پروگرام میں بیٹھنے لگا ہوں, میں مجھے کیپٹل کے پروگرام میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں, میں خود مختار ہوں, میں بیٹھا ہوں, میں اپنی رائے جو بھی ہے میں دوں گا. کل میں تو روزانہ بیٹھتا ہوں, ابھی آپ کے بعد جو ہے ایک چینل اور پہ بیٹھوں گا جس کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مخالف چینل ہے, میں اس پہ بھی بیٹھوں گا, میں نے اس کے لیے بھی اجازت نہیں لی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ نوجوان جو ہیں, یہ ہے جہاں پر آپ نے ترقی کی ہے سائنس نے, آج کا دور آپ کو پتہ ہے کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں نے خود یہ ٹرینڈ چلائے ہیں, کسی نے کمپیل نہیں کیا ان کو. یار دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج آپ کو ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہو. جب کوسچن آنسر کرتے ہیں نا نوجوان, تو آپ ہمارے جیسے لوگ ان کو آرگو نہیں کر پاتے ہیں, ان کے پاس اتنے سارے ہوتے ہیں. لیکن میں پھر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب جلسوں کے اندر, جب وہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی کے اندر بیٹھ کر, پریس کے آگے بیٹھ کر جب وہ کس قسم کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں, تو یہ غلط ہے. میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جمہوری پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور جمہوریت کو مضبوط کریں, اور اداروں کو بھی چاہیے جمہوری پارٹیوں کے ساتھ رہے تاکہ اپنے اپنی ڈومین میں سارے کام کریں اور پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں. پاکستان کو اس حال میں جو پہنچایا ہے وہ کیا وجہ ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے بھرپور کیمپین کر کے آپ نے ان کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا ہے, ان کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنٹ کریں. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ڈانٹا ہے شہباز گل کو. عمران خان صاحب نے ڈانٹا ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ نے ڈانٹا نا سر, میں نے بھی ڈانٹا ہے, شہباز گل کو کسی اور موقع کے اوپر میں نے بھی ڈانٹا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اداروں کو ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے, ان کے جب ہم اپنے وہ کریں گے, جیسے 3.5 سال تک سلیکٹڈ کا نعرہ کس نے لگایا ہے, کس نے یہ 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ہے, جو آپ سے بات کروں اس کی طرف آپ ان سے پوچھو نا کہ بھائی آپ جو بات کرتے تھے آپ بھی تو اداروں کو بیچ میں ملوث کرتے تھے. ٹھیک ہے سر, پوچھ لیتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے. اسد صاحب بالکل, اسد صاحب آپ یہ بتائیے گا کس کو کہتے تھے, وہ سلیکٹر کون تھا, اس کا نام تو لیں. ٹھیک ہے اسد صاحب, آپ یہ بتائیے گا دوبارہ سے, آپ یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے جو خطاب کیا تھا اس میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے, اور یہاں تک وہ چلے گئے, انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب کا جو کیس ہے وہ یاد کریے کہ وہاں پر بھی یہ ہوا, پاپولر پارٹی کو لڑوایا گیا تھا, یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی الارمنگ صورتحال ہے کہ اگر تحریک انصاف یا عمران خان ریلیونٹ نہیں رہتے تو سول وار شروع ہو جائے گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ جب سے عدم اعتماد آیا اور کامیاب ہوئی ہے تو وہ میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ کون ہر تقریر میں اپنی جو جلسے کی ہیں اس میں کر رہا ہے, وہ ہائیسٹ لیول پہ پارٹی لیڈرشپ کر رہی ہے اور نام لے کے کر رہی ہے. نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, یہ کون اپنے ورکروں کو بتا رہا ہے, کون کہہ رہا ہے میر صادق اور میر جعفر ہیں, یہ کون کہہ رہا ہے یہ غدار ہیں. دیکھیں نا پچھلے 4 ماہ سے جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ کس کے خلاف چلا رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ انہوں نے کہا ہے ڈانٹا ہے سب کچھ ہے, لیکن کسی اور موقع پہ آفتاب صاحب نے ڈانٹا ہے, اس موقع پہ نہیں ڈانٹا. اس موقع پہ تو انکریجمنٹ ہوتی ہے ہائیسٹ لیول سے, اسی لیے تو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا انہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ چیف آف سٹاف, سر چیف آف سٹاف, ان کے جلسوں میں ہر روز یہ سازش کا بیانیہ ہے, ان کو ہر اس چیز میں سازش نظر آتی ہے کیونکہ یہ عوام کی طاقت سے نہیں آئے تھے. 2018 25 جولائی کو یہ RTI دکھانے سے آئے تھے اور یہ ایک سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا لے کے آئے تھے, ان لوگوں سے لے کے آئے تھے جو کہتے تھے صرف آپ فوٹو کاپی لگا دیں. فل کورٹ میں یہ بات کہتے تھے چیف جسٹس صاحب اس وقت کے بابا رحم کے نام کے جو تھے کہ مہر تو میں نے لگانی ہے,
آپ صرف کوئی کاغذ لے کے آئے, مہر لگانا میرا کام ہے, انہوں نے مہر لگا دی, اور وہ پھر جس طرح آئے ہیں ان کو اسی وجہ سے سازش لگتی ہے. اگر وہ عوامی طاقت سے آتے تو انہیں کبھی سازش نہ لگتی. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بات پہ سازش کہی ہے. پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور پشاور میں آ کے, اسد صاحب وہ بائی الیکشن میں 15 سیٹیں جیتے ہیں, اور آپ جہاں پر آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں سے جیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عوامی طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ. دیکھیں وہ اس کے ریزنز کچھ اور ہیں جیتنے کے. ایک پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ٹکٹ انہی لوگوں کو دینے ہیں جن لوگوں نے ہم پہ وہ ووٹ دیا تھا اور ڈسکوالیفائی کروایا گئے تھے. اب یہ دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی, آپ ووٹ کاؤنٹ بھی نہ کریں اور ڈسکوالیفائی بھی کر دیں, یا تو آپ ان کا ووٹ کاؤنٹ کریں اور پھر ڈسکوالیفائی کریں. تو اس وجہ سے لیڈرشپ, آفتاب صاحب کو پتہ ہے لیڈرشپ, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایم پی ایم این اے کونسلر چیئرمین لیول کے لوگ اوور نائٹ نہیں آتے, وہ گراس روٹ سے ہوتے ہیں اور ان کو لوگ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سے پوچھیں گے اس پر. شازیہ صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کنسپیریسی میں یہ جو سازش کی گئی ہے, شہباز گل صاحب نے جو الفاظ بولے اس کے پیچھے پارٹی کھڑی تھی, عمران خان صاحب کھڑے تھے, کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا تھا, تو خالی شہباز گل کے خلاف کارروائی کیوں پھر؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف ان کو کارروائی کا نشانہ بننا چاہیے یا مزید نام ہونے چاہیے اس میں, اگر آپ بلیو کرتی ہیں یہ؟ دیکھیں مزمل, اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں, اور جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہوتی جائے گی جو بھی اس میں لوگ ہیں انوالو ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, لیکن ہم قانون کا راستہ بھی نہیں روکیں گے, قانون اپنا راستہ لے گا. ہر مرتبہ ان کی یہ بات کیوں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی عوام کی طاقت سے آئے ہوئے ہوتے تو ان کے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ اسٹے آرڈر پہ ڈپٹی اسپیکر بنے ہوئے نہیں رہتے. اور ان کی جو ووٹنگ تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہاتھوں کے انگوٹھے کے نشانوں کے علاوہ پیروں کے انگوٹھے کے نشان بھی ان کے ووٹنگ میں تھے. تو اس طرح سے وہ اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو آپ نے پنجاب الیکشن کی بات کی ہے, تو یہ دیکھیے کہ جو سیٹس ٹوٹلی پی ٹی آئی کی تھی اس میں سے بھی 5 سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ نے اور آزاد امیدوار نے لی ہیں. دیٹ مینس کہ وہ جو ہولڈ ان کا تھا پہلے, جو ان کی سیٹس تھی وہ بھی وہاں سے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ عوام, شازیہ صاحبہ آپ کے تو امیدوار بھی نہیں تھے بہت سے حلقوں میں. دیکھیں پہلے جو یہ ایک پرچہ لہرا کے جی عالمی سازش ہوئی ہے اور میرے خلاف سازش ہوئی ہے, یہ نعرہ لگا کے آئے, وہ ان کا بیانیہ غلط ہوا. اس کے بعد اب انہوں نے جو ان کے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ان کی تقریر کے بیچ میں کہا تھا کہ اسلامی ٹچ دے دے ذرا سا, تو وہ انہوں نے اسلامی ٹچ دے کے جو نعوذ باللہ جو جس طرح سے انہوں نے حدیثوں کو اور جس طرح سے روایات کو انہوں نے کوٹ کرنا شروع کیا, جیسے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے. تو یہ چیز دیکھیں, جب آپ پورا کلمہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی اور چیز کا دعویٰ نہ کریں. آپ ہمیشہ آدھا کلمہ لوگوں کو کیوں سکھاتے ہیں اور آدھی بات کیوں سکھاتے ہیں؟ آپ ہمیشہ لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہتے ہیں؟ اس سے آگے والی بات اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں سناتے؟ اس کا کیوں نہیں مقصد بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد؟ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تو پورا کلمہ پڑھیں. ہوتی ہے یہ صرف عوام کے دماغ میں, ذہن میں وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں. تشدد پسند, انتشار پسند, الزامات کی سیاست کرنے والی پارٹی پی ٹی آئی ہے. جب ان کے پول کھلنے لگتے ہیں تب ان کو عالمی سازش یاد آ جاتی ہے. تو شازیہ صاحبہ آپ کو لگتا نہیں کہ عوام ان کے بیانیے کو مانتی بھی ہے, ووٹ بھی پڑھتے ہیں, جلسے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں, پاپولیرٹی بھی بڑھ رہی ہے, تو اگر رزلٹ مل رہا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس سیاست کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنے میں؟ دیکھیں جی, اگر آپ کے لیے بھی یہ چیز یا میڈیا کے لیے یہ چیز بہت انٹرٹیننگ ہے تو بہت افسوس نہیں شازیہ صاحبہ, میرے نزدیک تو نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس کا مقصد یہی ہے نا کہ سپورٹ حاصل کی جائے. دیکھیں جی, یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, نہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہے. اور پاکستان جو بنا تھا وہ صرف ایک کلمے کے بیس پہ بنا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ہم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہمارے جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے. تو یہ اگر اتنی ہی سیاست کرتے ہیں
تو بلائیں نا ذرا اپنی نوجوان نسل جنہوں نے شکر ہے کم سے کم آپ کلمے پہ تو آئے. بلائیں یہاں کے آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کیسے بنی تھی؟ نسل ہے ان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے صوبیہ صاحبہ جہاد کا جس جہاد کی بات کرتے ہیں اس جہاد کا حصہ بنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے بچے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں، کیا بات کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. پیش ہے. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے مزمل صاحب یہ کہاں سے آپ رسپونڈ کر دیجئے، پھر بریک پہ جانا ہے مجھے. اچھا یہ کو اچھا مزمل صاحب ان سے پوچھے کہ جب پیپلز پارٹی کا وجود ہوا تھا وہ کس نعرے پہ ہوا تھا؟ یہ تو آج کلمے کی بات کر رہے ہیں، میں تو حیران ہو گیا ہوں. میں تو ماشاءاللہ عمران خان کے اس پہ کم سے کم کلمے پہ تو آ گئے یہ کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا. ورنہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی بنی تھی وہ سوشلزم کے نام پہ بنی تھی، وہ کمیونزم کے نام پر بنی تھی. آپ کو شاید وہ سرخ کے نعرے لگاتی تھی، آپ نے شاید کبھی لگائے تھا. بھٹو صاحب کا فتویٰ جو ہے وہ دینا مناسب نہیں ہوگا. خدا کو مانو. جی ٹھیک ہے، بریک کا ایک وقت ہوا ہے، اس کے بعد آ کے ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ شہباز گل صاحب کے جو ڈرائیور ہیں انڈیا کے جو بچوں کو علیحدہ کیا گیا ان سے وہ گرفتاری ہوئی، وہ کہاں تک حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گی اور اس پر یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا، اس پر پوائنٹ لیں گے تمام جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی گرفتاری کے اوپر شہباز گل صاحب کی اور ان کے جو ڈرائیور کی اہلیہ ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر. تو اس پر جو ویو پوائنٹ ہے ڈاکٹر اسد اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ویو پوائنٹ لے لیتے ہیں. اسد صاحب آپ بتائیے گا، پہلے تو آپ پہ الزام تھا کہ آپ نے شہباز گل کو اغوا کیا ہے، گرفتار نہیں کیا. وہ تو آپ بھی شکر کیجئے کہ فوٹیج سامنے آ گئی کہ اس میں یہ واضح ہو گیا کہ ڈرائیور پر تشدد نہیں کیا گیا. لیکن اب جو گرفتاری چھاپے مار کارروائیاں جو جاری ہیں اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا، پھر ان کی بچی کو علیحدہ کر دیا ان سے، کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں اس کے میں خلاف ہوں، بچی کو ماں کے سامنے ہے، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کا واقعہ یاد کریں نا، یہ لوگ کیا مارتے تھے، یہ لوگ ہیں اس کو عورتوں کو جلسوں میں لاتے ہیں، اسپیشل لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہ اپنا ماحول کریٹ کرتے ہیں اور یہ سیفٹی پرپس کے لیے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کون شاید دے رہا تھا اس ڈرائیور کو کہ کمیز پاڑو اور ہاتھ میں وہ بلیک آیوڈین لگاؤ. کیا آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ ڈرائیور گاڑی سے بھی باہر نکلو یا کسی نے اس کو ہاتھ بھی لگایا ہو؟ یہ لوگ صرف جھوٹ اور اس پہ لگے رہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ان کو ان کے موبائل چاہیے اور بہت سے وہ وہاں پر جو چیزیں تھی گاڑی کے اندر تھی ان کی شہباز گل صاحب کی، ان سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ڈرائیور کو ہر بات پتہ ہے کیونکہ وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہر طرح کی اس کو باتیں پتہ ہے، تو وہ ایک بڑا پرائم وٹنس ہے. اور اگر وہ اسی لیے چھپا دیا گیا ہے اور گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو سامنے لا کے ایک ہمدردی کا وہ جو ہے وہ ایک گیم پلے کی جا رہی ہے. یہ جس نے ضمانت کینسل کی ہے، دیکھیں نا کیسے وہ ایکس جیلم والے وزیر جو ہے جو وہ اڑنے میں ماہر ہیں، کبھی کہیں بیٹھ جاتے ہیں اڑ کے، کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں، اور آج کل جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کو کس طرح وہ حکم دیتے اور کس ٹون میں بات کرتے ہیں کہ مجسٹریٹ سے پوچھے کہ اس نے اس 10 ماہ کی بچی کی جو ضمانت ہے کیوں کینسل کی ہے، کچھ دیکھ کے کی ہوگی. یہ اس طرح کے آرڈرز دینے کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. یہ وہ وقت گیا، اب یہ نیوٹرز ہیں جنہیں یہ آپ جانور کہتے ہیں، انہوں نے سیاست میں نہیں آنا. یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل جو ہے امپائر چاہیے، جب وہ نیوٹرل ہو جاتے تو کہتے جانور ہیں. یہ نیریٹو کون بلڈ کرتا ہے؟ کون ہے جو انگلینڈ میں وہاں پر تصویروں کو جوڈیشری کے ججز کو، آنریبل معزز ججوں کو جھوٹے مارتے ہیں؟ وہ کون ہے جو آج چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف نام لے لے کے جو باتیں کر رہے ہیں وہ سننے والی ہیں؟ کبھی جا کے تو سنیں. دنیا آپ کے عیسائی کے چینل جو ہیں
वहां से जो है वो कहते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसने हमारा वो काम किया है, पीटीआई चेयरमैन ने, जो अरबों डॉलर दे के भी हम पाकिस्तान की फौज में नहीं नफाक डाल सकते थे, जो ये डाल रहा है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है, इसकी तो ख्वाहिश ये है कि ये श्रीलंका बने। ये देखा नहीं आपने किस तरह वफाक पे चढ़ाई की है, तो हेलीकॉप्टर से उतर के मोटरवे पे। ये तो इन्होंने पार्लियामेंट आना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आना था हेलीकॉप्टर में, लेकिन आगे राना था। अच्छा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। असद साहब, आप बताइएगा, आफ्ताब जहांगीर साहब के शहबाज गिल साहब की जो हेयरिंग थी पहली, उसके ऊपर ऐसा क्यों हुआ कि तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा रहनुमा वहाँ मौजूद ही नहीं था? क्या ये इस बात को लेकर सिनोनिमस है कि पीटीआई की सपोर्ट उनके पीछे अब नहीं रही, तनहा वो इस मुकदमे को अब बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, देखिए, पहली बात ये कि जाहिर बात है जब वो गए तो उनके साथ वकला थे। अब ये आप कहें कि जी हम सब वहाँ पे पहुँच जाए, मैं तो मानी था। फॉर एग्जांपल मैं कराची में हूँ, इसी तरह कोई कहीं कहाँ पे होगा, कोई कहाँ पे होगा। और अगर आपने गिरफ्तारी करना था तो उस वक्त जब इसको शहबाज गिल को गिरफ्तार किया था तो ड्राइवर को भी साथ ले जाते, उसकी बेचारी की वाइफ को 10 महीने की बच्ची से तो अलग ना करते। लेकिन बहरहाल चले, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे अभी असद अशरफ साहब बात कर रहे हैं, यार मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कि भाई वो जो तकरीरें आप करते थे वो क्या थी? वो फौज के अंदर मोहब्बत पैदा करने की तकरीरें थी आपकी, है? वो क्या आवाम को और फौज को लड़ाने की तकरीरें नहीं थी कि बहुत जो खड़े होकर नारे लगवाती थी कि सबके पीछे वर्दी है, वर्दी वाले हैं, है? वो जो कहते थे कि परवेज रशीद, मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ कि अभी तक आपने इनसे ये सवाल नहीं किया और इन्होंने जवाब नहीं दिया दोनों ने कि जी आप इनको अपनी इस रविश को कंडेम्ड करते हैं या नहीं करते, ये कहे ना। क्योंकि 3.5 साल हम भुगतते रहे कि जी सिलेक्टेड है, इनको जो लेकर आए हैं वो सिलेक्टेड है। अब इनको जो लेकर आए हैं, अब वो जो उसका जब वो लेकर आए तो उस वक्त ये नारे लगवाएं, उस वक्त ये सारी बातें करें। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है आफ्ताब साहब। लेकिन देखें, एक बात जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब रिपीटेडली एक बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग है। हमें ज़रा ये कॉन्सेप्ट समझाइए कि कौन सी हकीकी आज़ादी है जो अब तक हासिल नहीं कर पाए हम। अच्छा, देखें, ये आज़ादी वो है कि जहां पर लोगों को अपनी मर्जी से फैसला करने का इख्तियार मौजूद हो, मतलब वोट को इज्जत दो, ये कह रहे हैं हम ये कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो। नहीं, वोट को तो अपनी जगह इज्जत है ही है। अगर फेयर इलेक्शन करवाया जाए, हर इदारे को मजबूत होना चाहिए और हर इदारे को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, ताकि ये जो कहें सिलेक्टेड का नारा ना लगाया जाए, है, और ये सारी चीजें ना की जाए, ताकि ये कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए। आज हम कहाँ पर हैं, वहां पर आपके सामने सूरत हाल है। मुल्क जो है किस हाल पे पहुंचा हुआ है। 75 साल के बाद भी हम IMF के पास जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें वो दो, पैसे दो। मैं मांगने नहीं आया, मैं भीख मांगने नहीं आया, मगर मैं क्या करूं, मुझे मांगना है। ये ना करना पड़े हमारे वज़ीर आज़म को। आपका पॉइंट आ गया। आप ये ना समझें मैं मांगने आया हूँ। ठीक है, डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। मतलब ये कि मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें। ठीक है, डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आपको याद होगा कि जैसे ही अमेरिकी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई थी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, नून लीग के रहनुमाओं से, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि आप जो है वो एक बैरूनी कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। अब परवेज़ इलाही साहब मिले हैं अमेरिकी कौंसल जनरल से, आज की खबर है ये, तो इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपको लगता है कि वो जो बयानिया था कि अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई है, परवेज़ इलाही साहब उससे एग्री नहीं करते, या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जब मुलाकातें की डोनाल्ड ब्लूम के साथ, तो उस वक्त आपका किस तरह से आपने देखा इस चीज़ को? आपको लगता है कंटिन्यू करता है पीटीआई का ये नैरेटिव या ख़त्म हो चुका है अब? मुज़म्मिल, मैं दो बातों का जवाब देना चाहती हूं। इससे बेहतर ये है कि आप साहब ने बात की फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, तो उनसे कहेंगे अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो जो 14 सीट्स आपने कराची से जीती थी वो उनमें से एक भी नहीं मिलनी है आपको। जिस तरह से RTS फ्रीज हुआ और आप लोगों को नींद में से उठा के ये बताया गया कि आप जीत गए हैं और खुदा को मानो, खुदा को मानो, नहीं हो सकता है। खुदा को मानो, भी हुआ है ना इलेक्शन, आप ही इदारे हुआ है, आप ही के वज़ीर आला था, आप ही की हुकूमत थी, हुआ ना फेयर इलेक्शन। आवाम कंप्लीट कर लें, दीजिए, उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा। बात कंप्लीट करने दीजिए। चेंज होने की बात की, जब ये लीडरशिप चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो
یا نون لیگ کی لیڈرشپ ہو، ایز اے گورنمنٹ اگر وہ کسی منسٹر سے مل رہے تھے یا ایز اے فارن منسٹر بلاول صاحب اگر کسی سے مل رہے ہیں تو ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. لیکن ابھی جو ان کے کے پی میں جو گاڑیاں لی گئی ہیں یو ایس ایڈ کی اور اس کے ساتھ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ویزا لگوا دیں اور ہر ان کے سامنے بچھے جا رہے تھے ان کے لوگ، تو وہاں پہ کوئی سازش نہیں تھی. تو کیا یہ بھی کہیں گے کہ پرویز الہی صاحب بھی اس رجم میں حصہ تھے، عالمی سازش کا حصہ تھے جو ابھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ یہ کویسچن آپ کو ایکچولی پوچھنا چاہیے تھا آفتاب جہانگیر صاحب سے کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا جب یو ایس ٹھیک ہے، ایڈ وہ تو والوں ان سے نے پوچھتے آئے ہیں، وہاں لیکن پہ ان کا جا نیریٹو کے یہی ہے کہ ہم دوستانہ گاڑیاں لی تعلقات جو ہے اور وہ وہاں ڈیولپ پہ کرنا انہوں نے چاہتے جب ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، آفتاب جہانگیر صاحب اور ڈاکٹر اسد ساتھ موجود تھے. ناظرین، اب آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا تحریک انصاف کا؟ یہ 13 اگست کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے اس سیاسی بھونچال سے نکلتی ہے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.